اچھا، تو آج ہمارے سامنے ہے 3 ستارے کی قسط 204 کا ٹرانسکرپٹ۔ مقصد صرف کہانی سنانا نہیں ہے، بلکہ ان مکالموں اور واقعات کے ذریعے کرداروں کے جو پیچیدہ رشتے ہیں، ان کی اندرونی کشمکش اور کہانی میں جو اہم موڑ آ رہے ہیں، ان کو سمجھنا ہے۔ جی بالکل، یہ ٹرانسکرپٹ تو جیسے ایک کھڑکی ہے جس سے ہمیں کرداروں کی زندگیوں میں جو طوفان چل رہے ہیں وہ نظر آتے ہیں۔ مطلب ٹوٹتے رشتے ہیں، نئی سازشیں بن رہی ہیں اور ماضی کے سائے ہیں جو پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہے۔ تو آئیے ذرا گہرائی میں جا کر دیکھتے ہیں ان سب کو۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے عمر اور ترکان کا رشتہ، یہ تو بالکل ہی ٹوٹنے کے دہانے پر ہے۔ عمر وہ صادق بابا کے مشورے پر ایک نئی شروعات کرنا چاہتا ہے، خاص طور پر اپنے ہونے والے بچے کی خاطر۔ ہاں، لیکن یہاں ایک بڑا مسئلہ ہے۔ ترکان کی والدہ نسرین وہ تو سخت مخالفت کر رہی ہیں۔ وہ سارا الزام عمر پر اور خاص طور پر اس کی ماں روشن پر ڈال رہی ہیں۔ یہاں تک کہہ رہی ہیں کہ روشن نے طلاق کے لیے وکیل کو پیسے دیے۔ یہ الزام تو بہت سنگین ہے۔ اس سے تو معاملہ اور بگڑ گیا ہوگا۔ عمر تو بس ایک آخری موقع مانگ رہا ہے، لیکن کیا یہ کافی ہوگا؟ کہنا مشکل ہے، بہت مشکل۔ اچھا، اور یہ تناؤ صرف ان دونوں میں نہیں ہے۔ دوسری طرف دریا اور مصطفیٰ کے بیچ بھی کچھ چل رہا ہے۔ مصطفیٰ نے انگوٹھی واپس کی ہے۔ جی، لیکن دریا کہہ رہی ہے کہ سب کچھ تو سمندر میں ڈوب گیا، مطلب بات ختم۔ لیکن مصطفیٰ کا رویہ بھی عجیب ہے۔ ایک طرف انگوٹھی دے رہا ہے، دوسری طرف دریا پر اپنا حق بھی جتا رہا ہے، اور اس کے حاملہ ہونے پر وہ جو صفائی کا کام کر رہی ہے، اس پر صحت کی فکر بھی۔ ہاں بالکل، جبکہ دریا کہہ رہی ہے کہ بھئی میں عزت سے کما رہی ہوں۔ تو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ حق جتا رہا ہے یا واقعی فکر مند ہے۔ وہ لائن بہت دھندلی سی ہے۔ صحیح۔ اب آتے ذرا خاندانی سازشوں کی طرف۔ سویرا کا عزیر بابا کے گھر میں رہنا، یہ ایک بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے نا؟ بہت بڑا۔ ترکان تو سیدھا الزام لگا رہی ہے کہ پہلے میرا گھر توڑا اور اب عزیر بابا اور روشن کی شادی تباہ کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ اور سویرا کا جواب کیا ہے؟ وہ بھی تو کچھ کہہ رہی ہوگی۔ جی، سویرا کہتی ہے کہ مجھے تو برسوں بعد سکون ملا ہے، اور وہ الٹا روشن کو ذمہ دار ٹھہرا رہی ہے کرمان خاندان کی تباہی کا۔ تو یہ ایک دوسرے پر الزام تراشی چل رہی ہے۔ لیکن اس میں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ عزیر بابا نے خود سویرا کو بلایا ہے اور ترکان سے کہا ہے کہ یہ راز رکھنا، عمر اور روشن کو نہ بتانا۔ جی ہاں، یہی تو اصل ٹوسٹ ہے۔ اس سے عزیر بابا کا کردار بھی بڑا پیچیدہ ہو گیا ہے۔ وہ آخر کیا چاہتے ہیں؟ یہ راز کیوں؟ یہ سوال تو ہے۔ اچھا، اسی دوران روشن کے خلاف کوئی قانونی کیس کا بھی ذکر ہے، جس میں وہ بطول نامی گواہ کا بیان وہ اہم لگتا ہے۔ بالکل، ایسا لگتا ہے کہ یہ کیس شاید سویرا کا، جسے کہتے ہیں نا اصل چہرہ، جی ہاں، وہ سامنے لانے کی کوشش ہے۔ کم از کم عمر تو یہی سمجھتا ہے۔ تو یہ کیس اور عزیر بابا کا راز، یہ دونوں مل کر بتا رہے ہیں کہ خاندان کے اندر کئی سطحوں پر جنگ جاری ہے۔ ایک تو سامنے ہے، دوسری چھپی ہوئی۔ اچھا، اسی ساری کشمکش میں ترکان وہ مالی طور پر خود مختار ہونا چاہتی ہے۔ اس کے کریڈٹ کارڈز بلاک ہیں اور وہ عمر سے کہہ رہی ہے کہ مجھے ریسٹورنٹ سنبھالنے دو تاکہ میں کما سکوں۔ جی، مگر عمر کیا کرتا ہے؟ وہ اسے اپنا کارڈ تو دے دیتا ہے، لیکن ریسٹورنٹ کا انتظام دینے سے انکار کر دیتا ہے۔ کہتا ہے کہ میں نے کوئی قابل اعتماد بندہ ڈھونڈ لیا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ کیا یہ ترکان پر عدم اعتماد ہے یا صرف کنٹرول کرنے کی کوشش؟ ایک طرف رشتہ بچانا ہے، دوسری طرف پورا اختیار نہیں دینا۔ یہ سوالیہ نشان تو ہے۔ لگتا تو یہی ہے کہ شاید وہ مکمل بھروسہ نہیں کر پا رہا یا کرنا نہیں چاہ رہا۔ اور اس سب کے بیچ میں صادق بابا وہ نسرین سے الگ ہو رہے ہیں، اور وہ ایک نئی ریسٹورانٹ مینیجر جولی کو گھر لے آتے ہیں، یہ کہہ کر کہ میں اب زندگی کھل کر جیوں گا۔ ہاں، یہ قدم تو بالکل ہی آگ پر تیل ڈالنے جیسا ہے۔ اس سے تو ترکان اور عمر کے بیچ جو پہلے سے تناؤ ہے وہ اور بڑھ گیا ہوگا۔ ظاہر ہے۔ اچھا، اس ٹرانسکرپٹ میں دوسرے خاندانی مسائل کی بھی ہلکی سی جھلک ہے، جیسے عرفان کا گھر چھوڑنا، فاتح کا نوکری چھوڑنا اور والد سے جھگڑا، عروج کی اپنی محبت کی کہانی میں مشکلات۔ جی، یہ سب چھوٹے چھوٹے دھاگے مل کر دکھاتے ہیں کہ یہ پریشانی صرف مرکزی کرداروں تک نہیں ہے، پورا خاندان ہی اس وقت ایک دباؤ میں ہے۔ ایک سین مجھے خاص طور پہ یاد آ رہا ہے، جب جولی گھر آتی ہے اور ترکان کے پیٹ میں اچانک شدید درد ہوتا ہے۔ ہاں،
وہ بہت ڈرامائی لمحہ تھا، اگرچہ بعد میں وہ کہتی ہے کہ یہ معمولی اینٹھن تھی، لیکن اس کا وہ جملہ اور ہم جو جل رہے ہیں اس کا کیا، یہ اس کے اندر کے گہرے جذباتی درد کو ظاہر کرتا ہے۔ بالکل۔ اور نسرین اور صادق کی بات چیت بھی اہم ہے۔ نسرین تو مایوس لگتی ہیں عمر اور ترکان کے رشتے سے، جبکہ صادق اب بھی بچے کی خاطر اسے بچانے کی بات کر رہے ہیں۔ جی، اور روشن کا ترکان کے گھر پناہ لینا اور اپنے گھر کو یاد کرنا، خاص طور پر اپنے باغ کو، یہ اس کی اپنی بے بسی اور کمزوری دکھاتا ہے۔ وہ بھی تو پس رہی ہے نا اس ساری لڑائی میں۔ تو اگر ہم ان سب باتوں کو سمیٹیں تو اس قسط میں ٹوٹا ہوا اعتماد، صلح کی ناکام کوششیں، چھپے ہوئے راز، خاندان والوں کی دخل اندازی اور پھر وہ خود مختاری اور سکون کی تلاش، یہ سارے موضوعات بہت نمایاں ہیں۔ بالکل، یہ سب مل کر ایک بہت ہی پیچیدہ تصویر بناتے ہیں۔ ہر کردار اپنی جگہ الجھا ہوا ہے۔ یہاں ایک سوال ضرور ذہن میں آتا ہے آخر میں، کہ جب رشتوں میں اتنے گہرے زخم لگ جائیں، اتنے راز داخل ہو جائیں، اتنی رنجشیں پیدا ہو جائیں، تو کیا کرداروں کے لیے واقعی حقیقی طور پر دوبارہ جڑنا اور سکون حاصل کرنا ممکن بھی رہتا ہے؟ یا کچھ راستے، کچھ فاصلے شاید ہمیشہ کے لیے بن جاتے ہیں؟